ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شہر سے دور جنگل کے بیچوں بیچ ایک گاؤں آباد تھا جس کا نام خوفستان تھا۔ یہ بہت ہی ڈراؤنا گاؤں تھا۔ اس کا راستہ جنگل کے بیچوں بیچ خاردار جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ دن کے وقت بھی یہاں خاموشی قائم رہتی تھی اور یہاں سے بہت سی ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ رات کے وقت لوگ سہمے ہوئے ہوتے تھے اور اپنے گھروں کے دروازے اچھی طرح سے بند کر لیتے تھے۔ رات کے وقت بھی بہت سی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھی جو کہ دل کو دہلا دیتی تھی۔ گاؤں والوں کا دعویٰ ہے کہ گاؤں میں کچھ عجیب و غریب مخلوقات دیکھی گئی ہیں۔ ایک دفعہ شہر سے ایک نوجوان مسافر لڑکا آیا جس کا نام زین تھا۔ وہ نہایت ہی بہادر اور دلیر تھا۔ اس نے گاؤں کے تمام مسائل کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کر لیا اور اس نے مسائل کو حل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ گاؤں میں ایک پرانا محل ہے جس میں ایک ظالم بادشاہ کی روح آج بھی رہتی ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ نوجوان نے یہ سنتے ہی محل کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نوجوان جب محل کے نزدیک پہنچا تو اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جو کہ دل دہلا دینے والا تھا۔ نوجوان نے اپنے دل کو تسلی دی اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے محل کی طرف چلے گیا۔ نوجوان جب محل کے اندر داخل ہوا تو اس نے نہایت ہی خوفناک منظر دیکھا۔ جیسا کہ محل کی دیواروں پر خون لت پت تھا، خون بہہ رہا تھا۔ نوجوان کانپ گیا اور وہ ڈر کے مارے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو ہمت کا عزم دیا اور وہ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ جب نوجوان لڑکا محل میں پہنچ گیا تو اس نے ایک عجیب و غریب مجسمہ دیکھا جس سے نہایت ہی ڈراؤنی آوازیں آ رہی تھیں۔ اے نوجوان لڑکے، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اوے لڑکے! لڑکے نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہادر لڑکے کو ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ لڑکے نے کچھ پڑھا اور بادشاہ کی روح پر پھونک دیا۔ بادشاہ کی روح وہاں سے چیخیں مارتی ہوئی غائب ہو گئی اور ظلم و جبر کا دور ختم ہو گیا۔ لڑکا جب گاؤں گیا تو اس نے گاؤں والوں کو بتایا کہ میں نے بادشاہ کی روح کو بھگا دیا ہے اور اب سے ظلم و جبر کا دور ختم ہو گیا ہے۔ سب لوگ خوشی خوشی سے رہنے لگے اور لڑکے کی تعریفیں کرنے لگے۔ لوگ خوشی سے جھومنے لگے۔ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਛੱਡਿਓ।